میرے مہاراج، بچے کیسے پالوں گی، اکیلا چھوڑ دیا مجھے۔ ایک سونی چڑیا کے میاں کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی۔ اس کی ساس بنٹی کبوتر ایک بہت ہی ظالم عورت تھی۔ وہ اس پر بہت ظلم کرتی تھی اور سارا دن اس سے کام کرواتی، اور سونی چڑیا کے میاں کے مرتے ہی اس کا ظلم مزید بڑھتا چلا گیا اور اس نے سونی چڑیا کا جینا حرام کر دیا، اور سارا دن وہ اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتی رہتی۔ اے کل موہی کہیں کی، کہاں مر گئی ہے تو؟ ادھر مر آگے، تیرا ستیہ ناش جائے۔ آئی ماں جی، میں ابھی آئی۔ کہاں مر رہی ہوئی تھی تو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، دے دے کے میرا گلا سوکھ گیا، اور یہ تیری آنکھوں میں مجھے آنسو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پھر سے تو نحوست پھیلا رہی تھی۔ وہ ماں جی، چنٹو کے ابا کی یاد آ رہی تھی۔ ایک صرف تیرا میاں ہی نہیں مرا، سارا دن نحوست پھیلاتی رہتی ہے۔ جا دفع ہو جا، چائے بنا کے آ۔ ماں، یہ دادی آپ پر اتنا ظلم کیوں کرتی ہیں؟ سارا دن آپ کام کرتی ہیں، پھر بھی وہ آپ سے خوش نہیں ہوتی۔ بس بیٹا، یہی قسمت ہے ہماری۔ جب تک تمہارے باپو زندہ تھے ایک آسرا تھا، لیکن اب تو وہ آسرا بھی چلا گیا۔ ماں مت رو میری پیاری ماں، ہم دونوں ہیں نا، ہم بنیں گے آپ کا سہارا۔ خوش رہو میرے پیارے بچوں، اب تمہارا ہی تو آسرا ہے۔ ایک دن سونی چڑیا کی دوست موگلی کبوتر اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتی ہے۔ وہ سونی چڑیا کے ساس کے ظلم سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ سونی چڑیا موگلی کو اپنی روداد سناتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ اس کی ساس کا ظلم مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ موگلی کبوتر سونی کو سمجھاتی ہے کہ اس طرح اگر اس کا ظلم سہتی رہی تو اس کا ظلم مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھو میری دوست، تمہیں آواز اٹھانی پڑے گی، آخر کب تک تم اتنا ظلم برداشت کرو گی؟ بہن کیا کروں، میرے پاس کوئی اور سہارا ہی نہیں ہے۔ میرے 2 بچے ہیں، ان بچوں کے لیے اس در پہ پڑی ہوں میں۔ تم نے آخر ظالم کے بیٹے سے شادی کیوں کی؟ کسی اپنے جیسے سے کرتی نا، ان لوگوں کی تو فطرت میں ہی ظلم کرنا ہے۔ ارے بہن، یہی بات تو میری ساس سے برداشت نہیں ہوتی کہ میں ایک چڑیا ہوں اور اس کے بیٹے نے مجھ سے کیوں شادی کر لی، اسی بات کا بدلہ لے رہی ہے مجھ سے۔ اب بھی وقت ہے، تم اس ظلم کو روک سکتی ہو۔ کیا نام ہے تیرا؟ سفید لومڑی کہیں کی۔ جی موگلی کبوتر۔ تو یہاں میری بہو کو پٹیاں پڑھانے آئی ہے؟ مر جانی کہیں کی، دفع ہو، نکل یہاں سے۔ دیکھیں آپ جو کر رہی ہیں وہ ظلم ہے۔ اپنی بکواس بند کر اور نکل۔ آئی بڑی بھاشن دینے والی، اپنے گھر سنبھلتے نہیں ہیں اور آ جاتی ہیں دوسروں کو سمجھانے۔ موگلی دکھی ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد سونی چڑیا کی تو شامت ہی آ جاتی ہے۔ بنٹی کبوتر اس کی دوست کے جاتے ہی اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ماں مجھے مت مارو، ماں مجھے مت مارو، رحم کرو، کچھ تو رحم کرو۔ کل موہی کہیں کی، تو اب گھر کی باتیں جا کے دوسروں کو بتاتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ماں مجھے درد ہو رہا ہے، مت مارو، ماں مجھے مت مارو۔ آخر کار اتنی مار کھانے کے بعد سونی چڑیا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ بنٹی کبوتر کے ظلم کے خلاف بول اٹھتی ہے۔ ماں جی، اب بس بہت ہو گیا، آپ سارا دن مجھے مارتی ہیں، جتنا بھی کر لو آپ راضی نہیں ہوتی۔ زبان چلاتی ہے میرے سامنے؟ تیری دوست کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں نا یہ، تیرا علاج کرتی ہوں میں ابھی۔ چل دفع ہو، آج سے تو اس واش روم میں رہے گی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیتی جا۔ اس طرح سے بنٹی کبوتر سونی کو واش روم میں بند کر دیتی ہے اور اس کے بچوں کو بھی اسی کے ساتھ بند کر دیتی ہے۔ اتنی بدبو ہونے کی وجہ سے سونی چڑیا کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ماں ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کھانا دو ماں، کھانا دو۔ ارے بچوں چپ ہو جاؤ، میں بہت پریشان ہوں، باتھ روم میں تمہارے لیے کھانا کیسے پکاؤں؟ ماں ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ بیچاری چڑیا سے اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، آخر کار بدبودار واش روم میں کھانا پکانے لگتی ہے۔ کیسے اس جہنم سے نکلا جائے؟ کسی طرح سے موگلی کبوتر کو خبر ہو جائے، وہی مجھے بچا سکتی ہے۔ چیچو دیکھو کتنے دن گزر گئے ہیں لیکن مجھے سونی نظر نہیں آئی، ورنہ وہ کوئی نہ کوئی چیز لینے باہر ضرور آتی ہے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو گئی ہو۔ ضرور کوئی مسئلہ ہے، نہ جانے کیا بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو گئی ہو۔
चल फिर ना सकती हो? हाँ ठीक कह रही हो, कुछ दिनों तक इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है कि वो वाकई बीमार हो। 3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन सोनी बाहर नहीं आती। मोगली और चीचू रोज इसका इंतजार करके वापस अपने अपने घरों को चले जाते। चीचू, मुझे लगता है कि कहीं उसकी जालिम सास ने उसको मार वार तो नहीं दिया। हाँ सही कह रही हो, अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है। जरूर कुछ गलत किया होगा इस बंटी ने। जाने क्यों इस सोनी चिड़िया ने जालिम कबूतर के बेटे से शादी कर ली। अब क्या किया जाए, कैसे पता चलेगा हमें? मेरा एक दोस्त है टीटू तोता, वो पुलिस में है और हमारी मदद कर सकता है। चलो उसके पास चलते हैं। वो दोनों टीटू इंस्पेक्टर के पास जाती हैं और उसको सारी बात बता देती हैं।